جب امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام رات کو رسول کریم کے مزار پر آئے اور وہاں کئی رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی: اے پروردگار، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں، اور مجھ پر جو حالات وارد ہوئے ہیں انہیں تو بخوبی جانتا ہے۔ خداوند، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھے اس صاحب قبر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے لیے ایسے امر کا انتخاب فرما جس میں تیری خوشنودی اور تیرے نبی کی رضا شامل ہو۔ الغرض آپ علیہ السلام بارگاہ عزتی میں رو رو کر اور اپنے نانا جان کا واسطہ دے کر دعا کرتے رہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت قریب ہوا تو آپ کو اونگ آ گئی۔ آپ کو عالم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر آپ کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عالی مقام کو اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا: میرے پیارے حسین، میں عنقریب تجھے خون میں لت پت دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری داڑھی تیرے خون سے تر ہو چکی ہے، اور تو زمین کربلا میں میری امت کے گروہ کے درمیان تنہا بیٹھا ہوا مدد طلب کر رہا ہے، اور کوئی تیری مدد نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ تو پیاسا بھی ہے، کوئی تجھے پانی نہیں دیتا۔ ان ظالموں نے تیرے شیرخوار بچے کو بھی ذبح کر دیا ہے۔ اس کے باوجود لوگ میری شفاعت کے طلبگار ہیں۔ خدا ان کو کبھی میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ میرے پیارے بیٹے، تیرے والد، تیری والدہ اور تیرا بھائی میرے پاس پہنچ چکے ہیں، اور وہ سب کے سب تیرے مشتاق ہیں۔ تیرے لیے جنت میں بہت بڑا درجہ ہے جسے تو شہادت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنے درجے کے لیے جلدی کر۔ امام عالی مقام نے خواب میں رو رو کر اپنے نانا سے عرض کیا کہ نانا جان، آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائیں اور مجھے دنیا کی طرف پلٹ کر جانے نہ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں ضرور جانا ہوگا تاکہ تم شہادت کا رتبہ حاصل کر سکو، اور اس ذریعے سے اپنے مقدر میں لکھی ہوئی سعادت کو پا سکو، اور میں اور تیرا والد اور تیری والدہ اور تیرا بھائی تیری جلد آمد کی توقع کرتے ہیں، اور ہم سب کے سب ایک ہی زمرے میں محشور کیے جائیں گے۔ یہ خواب دیکھ کر آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے خاندان والوں کو یہ خواب سنایا۔ یہ خواب سن کر تمام خاندان نے بے حد گریہ کیا۔ امام علیہ السلام ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے متعلق کیا کہیں گے جنہوں نے اپنے نبی کے فرزند کو اس کے وطن اور اس کے نانا کے حرم سے جلا وطن کیا اور اسے خوفزدہ کر کے وطن سے نکالا ہو، جو کہ نہ کسی جگہ قرار پکڑ سکتا ہو اور نہ کسی کے پاس پناہ لے سکتا ہو۔ ابن عباس نے کہا کہ مولا، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، اگر آپ نے ہر قیمت پر کوفہ جانا ہی ہے تو پھر اپنے ساتھ پردہ دار بیویوں کو لے کر مت جائیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا کی خواب میں زیارت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اتنے میں پردہ دار بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ ان میں سے ایک بیوی نے کہا، اے عباس، تم ہمارے بزرگ کو یہ مشورہ دے رہے ہو کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے۔
ایسا نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم ہم ان کے ساتھ زندہ رہیں گی اور ان کے ساتھ ہی مریں گی۔ زمانے نے ان کے علاوہ ہمارے پاس اور چھوڑا ہی کیا ہے؟ یہ بات سن کر ابن عباس بے تحاشا روئے اور کہنے لگے، ابن آپ کی جدائی میرے لیے سخت گراں ہے۔ پھر ابن عباس نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ چلے جائیں اور بنی امیہ سے مصالحت کر لیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اگر خدا نخواستہ میں مجبور ہو کر ان سے مصالحت بھی کر لوں تو بھی یہ مجھے ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور یہ لوگ مجھے قتل کر کے ہی رہیں گے، اور اگر میں کسی جانور کی بل میں بھی کیوں نہ گھس جاؤں یہ لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال کر قتل کر دیں گے۔ اس لیے میں اپنے نانا کی بات پر ضرور عمل کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔